دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اور اہم حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، شوہر کے حقوق اسلام کی نظر میں۔ یہ وہ موضوع ہے جس کی ضرورت آج ہر گھر، ہر خاندان اور ہر معاشرے کو ہے۔ گھروں میں بے سکونی، لڑائیاں، طلاقیں، دوریاں، یہ سب اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ ہم اسلامی حقوق سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرأت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں کسی انسان کو اسی انسان کے سامنے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ سجدہ عبادت نہیں، احترام شدید کی مثال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا احترام، اس کی اطاعت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کتنی عظیم چیز ہے۔ شوہر راضی تو اللہ راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ شوہر کی رضا، اس کی دلجوئی، اس کا احترام بیوی کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یعنی بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ادا کرنا جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ بیوی کا بہترین زیور شوہر کو خوش رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ نیک عورت کون؟ جو شوہر کے ساتھ نرمی کرے، خدمت کرے، اس کے لیے راحت کا سبب بنے، گھر کو جہنم نہیں بلکہ جنت کا نمونہ بنا دے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اطاعت معروف۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بیوی شوہر کی ہر بات مانے، بلکہ فرمایا اطاعت صرف معروف میں ہوگی، یعنی نیکی میں، شریعت، اخلاق اور جائز باتوں میں۔ شوہر اگر نماز چھوڑنے کو کہے، کسی گناہ پر مجبور کرے، کسی کو ظلم کا حکم دے تو بیوی اس کی بات نہ مانے مگر نرمی قائم رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی عزت، بیوی کے چہرے کے تاثرات، زبان کا لہجہ، گفتگو کا انداز، یہ سب شوہر کے حق میں شامل ہے۔ گھر میں سختی، بدزبانی، طنز، جھڑکیاں، یہ سب گھر کے سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر کوئی بات ناپسند ہو تو دوسری پسندیدہ بات موجود ہوگی۔ مطلب اختلاف ہو تو بھی احترام برقرار رہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی مال کی حفاظت۔ قرآن کہتا ہے: نیک عورتیں وہ ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی امانتوں کی حفاظت کرتی رہے۔ بیوی کو چاہیے کہ فضول خرچی نہ کرے، شوہر کی کمائی کو امانت سمجھے، گھر کے اخراجات صحیح چلائے، رازداری کرے، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کی خوشی کے لیے خود کو آراستہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حقدار ہے۔ جیسے بیوی چاہتی ہے کہ شوہر صاف ستھرا،
خوشبو لگائے، ایسے شوہر بھی چاہتا ہے کہ بیوی اس کے لیے بن سنور کر رہے۔ اسلام نے عورت کو اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے اور خوشبو استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے گھر کے اندر میں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ شوہر کے رازوں کی حفاظت۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ شوہر کے راز، کمزوریاں، عیب اور گھر کی باتیں باہر نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جو بیوی سے راز کی بات کرے اور پھر اسے ظاہر کر دے، لہذا رازداری دونوں پر لازم ہے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ گھر کا سکون قائم رکھنا۔ بیوی اگر چاہے تو پورا گھر جنت بن جائے، اور اگر ضد کرے تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ نرم لہجہ، صبر، برداشت، حکمت، شوہر کی سپورٹ، ماحول کو خوشگوار رکھنا، شوہر کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی عبادت ہے۔ بہت سی عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، لیکن شوہر کے حق میں کوتاہی کر کے اپنے اعمال ضائع کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ عورتیں اس لیے دیکھی کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ احسان بھول جانا، ضد کرنا، طعنے دینا، معمولی بات پر جھگڑا، شوہر کی عزت نہ کرنا، مال و دولت میں کمی، صبر اور شکر۔ اگر شوہر غریب ہو، کمانا مشکل ہو، گھر کا خرچ کم ہو، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت طعنے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو فرمایا، مال بڑھ سکتا ہے، محبت نہ ٹوٹنی چاہیے۔ شوہر کی غربت پر صبر بھی عبادت ہے۔ شوہر کے حقوق اور عورتوں کی عظمت ساتھ ساتھ ہے۔ اسلام نے بیوی کو غلام نہیں بنایا، بلکہ اس کے بھی عظیم حقوق رکھے۔ مہر، نان، نفقہ، عزت، انصاف، محبت، رہائش، خرچہ۔ شوہر کے حقوق بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عورت کے حقوق کم ہے، بلکہ گھر حقوق کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اگر شوہر ظلم کرے، حل کیا ہے؟ اسلام نے عورت پر ظلم کبھی جائز نہیں رکھا۔ اگر شوہر مارتا ہو، گالی دے، خرچہ نہ دے، بیجا ظلم کرے، نشے کا عادی ہو، تو عورت قاضی کے پاس خلا کا حق رکھتی ہے۔ اسلام نے دونوں کو انصاف دیا ہے، ایک طرفہ نہیں۔ کچھ عملی نصیحتیں ہیں جو گھر کو جنت بنا سکتی ہے کہ روز اپنی زبان کا جائزہ لیں، شوہر کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، تعریف کے چند جملے ضرور کہیں، گھر صاف رکھے، بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرے، شوہر تھکا ہوا آئے تو مسکراہٹ سے استقبال کرے، ساس سسر کا احترام شوہر کی خوشی کا ذریعہ ہے، جھگڑے کو اگلے دن تک نہ لے جائے، شکایت کم، شکر زیادہ، ضرورت سے زیادہ مطالبات نہ رکھے۔ معزز ناظرین، اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، تو گھر جنت کا ٹکڑا، رحمت کا سایہ اور خوشیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کو محبت، دینداری اور سکون سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔